السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 12 سے 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مشرک جن سے تم نے ایک معین مدت کے لیے عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، اگر وہ وعدے کو توڑ دیں، ایمانہم یعنی اپنے عہدوں اور پیمانوں کو، وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں، یعنی دین پر عیب لگائیں اور اس کی تنقیص کریں۔ اسی آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے یا دین اسلام پر طعن کرے یا اس کی تنقیص کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، شاید کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، یعنی اپنے کفر، عناد اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ اس آیت کے مفہوم میں وہ کافر و مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو اعلان برات سے پہلے اپنے عہد توڑتے اور دین میں طعنہ زنی کرتے رہے، اور وہ بھی شامل ہیں جو اعلان برات کے بعد بظاہر تو اسلام لے آئے تھے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف ہرگز مائل نہیں تھے، بلکہ وہ محض وقتی مصلحت اور مسلمانوں کے غلبے کے دباؤ کے تحت اسلام لائے تھے اور کسی مناسب موقع کے منتظر تھے کہ کب وہ اسلام میں کوئی کمزوری دیکھیں تو اپنے اسلام لانے کے عہد کو، وعدے کو توڑ دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو انہیں ایسا موقع میسر نہیں آیا، موقع نہیں ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور پھر سے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو جو کچھ غلبہ اور شان و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دم قدم سے تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایسے قبائل نے پوری قوت کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کر دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مصداق ان کی ٹھیک ٹھاک سرکوبی کی۔
تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ولید بن مسلم نے کہا کہ ہم سے صفوان بن عمرو نے عبد الرحمن بن جبیر بن نظیر سے روایت کیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں شام کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جن کے سر درمیان سے مونڈے ہوئے ہوں گے، تو ان کی شیطانی گروہوں پر تلواریں مارنا، اللہ کی قسم مجھے ان میں سے ایک کو قتل کرنا، یعنی ان لوگوں میں سے ایک کو قتل کرنا دوسرے 70 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ بھی ان مشرکوں کے خلاف قتال کی ترغیب ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے جلا وطن کر دینے کا ارادہ کر کے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا، سورۃ الممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، بس صرف اس لیے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی کئی مرتبہ ترغیب دی جا چکی تھی اور مسلمان کئی مارکے اور جنگیں بھی کر چکے تھے۔ اب اعلان برات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے پہلے کیے ہوئے مظالم جو تھے، ظلم جو تھے یاد دلا کر کافروں سے جنگ کرنے کی جو پرزور ترغیب دی ہے، تو اس کی چند وجوہات تھیں۔ مثلا اعلان برات کے وقت بھی مشرکین کی تعداد جزیرۃ العرب میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، اس لیے انہیں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ایسی ذلت گوارا کرنے کے بجائے سب مل کر اسلام کا ہی نام و نشان مٹا دیں، اور عرب جیسی جنگجو اور دلیر قوم سے ایسا خطرہ کچھ عقل سے دور نہیں تھا، کیونکہ ایک تو ان کے تمام معاہدات کالعدم قرار دیے جا رہے تھے، اور دوسرے جلا وطنی کی دھمکی یا جنگ پر تیار ہو جانے کا چیلنج دے دیا گیا تھا، تیسرے کعبے سے ان کی تولیت کو ختم کر دیا گیا تھا، چوتھے کعبے میں ان کا داخلہ جو تھا وہ ممنوع کر دیا گیا تھا، اور مکہ ہی وہ تجارتی مرکز تھا جس پر بالخصوص مقامی مشرکوں اور آس پاس کے رہنے والے مشرک قبائل کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تھا۔ پانچویں یہ کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کے اکثر اقربا ابھی تک مشرک تھے، ان کے اکثر رشتہ دار جو تھے مشرک تھے، اور ان سے تعلقات برقرار رکھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا ان وجوہات کی بنا پر یہ عین ممکن تھا کہ سب مشرک اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر مسلمانوں سے ایک عظیم جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یا کم از کم عرب بھر میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی، لہذا ضروری تھا کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی پرزور تلقین کی جاتی اور ان کے ذہن سے ان خطرات کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عملدار آمد کرنے کی صورت میں انہیں نظر آ رہے تھے، اور انہیں ہدایت کی جاتی کہ انہیں اللہ کی مرضی پوری کرنے میں کسی بات سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہل انہوں ہی نے تم سے عہد شکنی کی تھی، وعدہ توڑا تھا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے بدر کے دن کی عہد شکنی مراد ہے، جب یہ لوگ
اپنے قافلے کی مدد کے لیے نکلے تھے. یہ آپ نے پہلے شروع میں پڑھا ہے نا کہ جب اپنے ابو سفیان کی مدد کے لیے قافلہ نکلا تھا تو انہوں نے یہ عہد توڑا تھا کہ لیکن اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ جب یہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے نکلے تھے تو اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود کہ ان کا قافلہ بچ گیا ہے اور مکہ چلا گیا، پھر بھی یہ لڑنے مرنے کی غرض سے ازراہ غرور و تکبر آگے ہی بڑھتے چلے گئے، جیسا کہ آپ نے شروع میں اس کی تفسیر پڑھی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے، وعدہ خلافی سے مراد ان کا اپنے حلیف بنو بکر کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیف خزاعہ کے خلاف جنگ کرنا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے سال ان کے مقابلے کے لیے تشریف لائے، اور اس واقعے کی تفصیلات بھی آپ پڑھ چکی ہیں الحمدللہ وللہ الحمد والمنہ. ارشاد الہی ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو کہ تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ میرے بعد میرے عذاب سے ڈریں، میری سلطنت، میری حکومت، میرے خوف، میرے عذاب سے ڈریں. میرے ہی ہاتھ میں تمام امور ہیں. وہی ہوتا ہے جو میں چاہوں، اور جو میں نہ چاہوں وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان برات کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کے یہ اندیشے جو تھے وہ بے جا بھی نہیں تھے. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کا حکم دیتے ہوئے اور جہاد کی حکمت و مصلحت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، حالانکہ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے حکم کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے. فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین. ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور رسوا کرے گا اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا ٹھنڈک بخش دے گا. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ تمام مومنوں کے حق میں عام ہے. اور وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کر دے گا. اللہ اکبر. فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس پر اللہ چاہے مہربانی فرماتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے. حکیم، اور وہ جو ہے حکمت والا ہے. وہ اپنے کونی اور شرعی تمام افعال و اقوال میں حکمت والا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرماتا ہے فیصلہ کرتا ہے. وہ عادل اور حاکم ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اور اس کے پاس خیر و شر کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ اس کے مطابق دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان برات کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کے یہ اندیشہ بے جا بھی نہیں تھے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں کی تلقین فرمائی. ایک یہ کہ جہاد کے لیے پوری طرح مستعد رہیں، دوسرے یہ کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈریں اور اسی پر بھروسہ کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور بجائے اس کے کہ انہیں مقابلے کی سوچ تھی، وہ وفود کی شکل میں، فوج در فوج کی شکل میں مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے لگے. اور ایسے وفود کی تعداد جو تھی 70 کے قریب شمار کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النصر میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. چنانچہ جو قبائل اسلام لائے، آپ اس علاقے کا انتظام جو تھا انہی کے سپرد فرما دیتے تھے. اللہ اکبر. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے 13 اور 14 اور 15 آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق 5 وعدے فرمائے ہیں.
14 اور 15 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وعدے فرمائے ہیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اور دوسری آیت جو 15ویں آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 خوشخبریاں سنائیں، جہاد کے فائز سے متعلق رکھنے والی 5 خوشخبریاں سنائیں جو سب کی سب پوری ہو گئیں. پہلی یہ کہ تمہارے دشمنوں پر کوئی ارضی یا سماوی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ انہیں یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا. اور اس عذاب کی ابتدا جو ہے غزوہ بدر سے ہی شروع ہو گئی تھی. دوسری یہ کہ مشرکوں کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ. اب اعلان برات میں مشرکوں کی رسوائی کے جس قدر پہلو موجود ہیں اور جن کی تفصیل آپ پڑھ چکی ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. اس سے بڑھ کر ان کی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس رسوائی کو برداشت کرنے کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. تیسری یہ کہ تمہیں ان پر مدد دے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر مدد دے گا. اور اس مدد کا آغاز بھی غزوہ بدر سے شروع ہو گیا تھا، جس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. پھر اللہ کی یہ مدد جو تھی ہر دم مسلمانوں کے شامل حال رہی. اور چوتھی جو ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، چوتھی خوشخبری یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل مشرکوں کے ظلم و ستم سہ کر بہت زخمی ہو چکے تھے، اور ابتداءً انہیں ہاتھ تک اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم برداشت کرنے کی اور درگزر کرنے کی تاکید کی تھی. پھر جو اللہ تعالیٰ انہیں ستم زدہ کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں ان مغرور سرکش مشرکوں کو پٹواتا رہا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو یہی نصیحت کرتا رہا کہ ظلم و ستم جو ہیں برداشت کریں اور درگزر کریں، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا حکم کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہیں. پھر اس واسطے کہ جو ستم رسیدہ تھے، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور تکلیفیں اٹھائی تھیں وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہاتھوں ان ستم رسیدہ کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں ان مغرور اور سرکش مشرکوں کو پٹواتا رہا. تو ان مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے ٹھنڈے ہو گئے کہ دلوں میں رنجشیں اور غصے جو تھے ان کے دلوں سے کافور ہو گئے، دور ہو گئے. اور پانچویں یہ کہ اللہ اکبر وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور پانچویں یہ کہ انہی مغرور کافروں میں سے اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، دے دے گا، اور وہ توبہ کر کے تمہارا بھائی اور تمہارا غمگسار ان کو بنا دے گا. اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بے شمار میں بیان کر چکی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار نے اور مہاجرین نے آپس میں کس طرح سے دوستیاں کر لی تھیں، کیسے بھائی بھائی ہو گئے تھے، کہ اپنا گھر، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی بیوی بھی کہتے تھے کہ میں اگر کسی کی بیویاں تھیں تو کہتا میں ایک کو طلاق دے دوں گا اور دوسری سے جس کو میں طلاق دے دوں گا اس سے تم شادی کر لو. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں ابتدائی اسلام سے لے کر ابھی تک جاری ہیں الحمدللہ. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ خطاب ان مسلمانوں کے لیے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ورنہ ابتدائی مہاجرین و انصار تو اس معیار پر جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے پہلے ہی کئی بار پورے اتر چکے تھے اور اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے. اس معیار میں بالخصوص 2 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا، دوسرا صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہی دلی
اور رازداری کی دوستی رکھنا، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم کو اپنے معاملات میں دخیل اور اپنا ہمراز بنائے۔ غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے کسی ذمہ دار منصب پر فائز کرنا یا کسی غیر مسلم کو کوئی جنگی راز وغیرہ بتلا دینا ایسے خطرناک کام ہیں جن کے نتائج ایک مسلم حکومت یا معاشرے کے لیے نہایت مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا کسی غیر مسلم سے ایسی دوستی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بلا آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے، بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اے مومنو، کیا ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ایسے امور کے ساتھ تمہاری آزمائش نہیں کریں گے جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ صادق کون ہے اور جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اسی لیے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ اور اس نے یہاں دو قسموں میں سے ایک ہی کے ذکر پر اکتفا کیا، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے اور یا آگے پڑھیں گی سورۃ العنکبوت میں، اور پہلے آپ سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا یہ لوگ احسب الناس، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ البتہ تحقیق جو لوگ ان سے پہلے آئے ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا، انہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچا ہے ان کو بھی ضرور معلوم کرے گا، اور جو جھوٹا ہے اس کو بھی معلوم کرے گا۔ تو یہاں سورۃ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بلا آزمائش بحث میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو معلوم کرے کہ تم میں سے کون صبر کرتا ہے اور کون ایمان سے پھر جاتا ہے یا تکلیف میں اللہ کا کے ساتھ کفر کرنے لگتا ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو جہاد کا حکم دیا تو اس نے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد میں فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے فرمانبردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ حالانکہ اب تک جو ہوا اور آئندہ جو ہوگا وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو کس طرح ہوتا، وہ ہر چیز کے بارے میں اس کے ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور جب وہ ہو جائے تو یہ بھی جانتا ہے کہ اب وہ کس حال میں ہے، اس لیے کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔